ریئل اسٹیٹ کس طرف جا رہی ہے؟ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا جو اس ٹائم پہ حالات ہیں، آپ کا جو پیسہ ہے وہ سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ جو ریسیشن ہے، اس ریسیشن کی ریزن کیا ہے، اور اس کا ٹرسٹ نہیں ہے تو اس کا ان چیزوں پہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ جس نے گھر لینا تھا، جس نے گھر بنانا تھا، ان کے نان پروفیشنل ہونے کی وجہ سے بھی ریئل اسٹیٹ پہ بہت سارے بنڈل آئے۔ وہی لوگ ہمارے لیے ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ سارے ڈیلر تو فراڈی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یار کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہوتی جو اپرووڈ ہو اور وہ رجسٹری دے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حافظ سردار عمر فاروق اور آپ پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO اور آپ پراپرٹیز جناب حامد علی بوبک صاحب۔ جناب حامد علی بوبک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آج موجود تھے آپ آفس میں۔ آپ سے بہت ساری کیوریز تو ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ریئل اسٹیٹ کرنٹ سچویشن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، ریئل اسٹیٹ کس طرف جا رہی ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ملک کس سائڈ پہ جا رہا ہے۔ جو سب سے پہلے دیکھنے والی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کس سائڈ پہ جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک ایسا آپ کا بیک بون ہوتا ہے جو الائیڈ انڈسٹریز، جو ڈائریکٹلی الائیڈ انڈسٹریز ہیں، وہ 42 الائیڈ انڈسٹریز ہیں ڈائریکٹلی جن کو یہ رن کرتا ہے۔ جو اس کی الائیڈ انڈسٹریز ہیں، 42 الائیڈ انڈسٹریز اس کے ساتھ یہ فلرش کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر انڈائریکٹ انڈسٹریز کی طرف جائیں تو وہ بھی الائیڈ ہوتی ہیں، انڈائریکٹ ہوتی ہیں، تو وہ تقریباً کوئی 80 کے قریب انڈسٹریز ہیں جن کو جو ایکسپرٹ ہیں، ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 80 کے قریب ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ انڈسٹریز وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا جو اس ٹائم پہ حالات ہیں، آپ کی جو 80 انڈسٹریز ہیں وہ تو پیچھے ہو گئیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے ہو گئیں۔ آپ نے اگر گلوبل اکانومی کو پڑھ لیں، پوری دنیا کی اس ٹائم پہ اگر امریکہ کو لے لیں، اور آج سے نہیں، میں کچھ ٹائم میں بیسیکلی فائنانس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں، تو ہم گرین سپین ایک فائنانس منسٹر ہوتے تھے امریکہ کے 2002-2003 میں، تو ہم ان کو سنا کرتے تھے، ان کی سپیچز کو سنا کرتے تھے۔ تو اس ٹائم پہ دو جو میجر فیکٹرز ہوتے تھے وہ آپ کو وہاں کی جو امریکن اکانومی ہے اس کو وہ ڈرائیو کرتے ہوتے تھے۔ ایک ہاؤسنگ ڈیٹا ہوتا تھا اور ایک وہاں کا جاب ڈیٹا ہوتا تھا۔ ہاؤسنگ ڈیٹا جتنا اچھا ہوتا تھا وہاں پہ اتنے ہی اس کی امریکن اکانومی فلرش کرتی تھی، اور اس کے ساتھ جاب ڈیٹا بھی جو تھا وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، اتنی بھی جاب اپرچونٹیز زیادہ کریٹ ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ کے سامنے کافی سارے جو کنٹریز ہیں ان کی اکانومی نے گرو کیا ہے، اور اس کے پیچھے بیس کیا ہے؟ بیس ریئل اسٹیٹ ہے۔ بیس ریئل اسٹیٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ آپ ٹوٹل کی ٹوٹل آپ کی اکانومی رلائے کرتی ہے، ایسا بھی ہے اور ایسا نہیں بھی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اس سے آپ کی کنٹری کی ارننگز تو نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن آپ کا جو پیسہ ہے وہ سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہی آپ کا جو اتنی لمبی میں نے دیکھی اس کی تمہید باندھی ہے۔ تو مگر اس میں جو اس ٹائم پہ جو ریسیشن ہے، اس ریسیشن کی ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن ہے کہ لیک آف انٹرسٹ۔ جو کسٹمر ہے اس کا ہماری جو اس ٹائم اکنامک سچویشن ہے وہ، اور جو ہماری گورنمنٹ کی اور پولیٹیکل سچویشن ہے، اس پہ اس کا کسی طرح سے ٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور اس کا ٹرسٹ نہیں ہے تو اس کا ان چیزوں پہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ کیسے ہی ہے؟ اور وہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے، لوگ اپنا اپنا پیسہ، میں ڈفرینٹ اس میں سرویز اسٹڈی کرتا ہوں، میں لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ چھوٹی جو ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ انڈسٹریز آئی ہیں، جو چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، انہوں نے پیسہ کھینچا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کا جو بائر ہے، جس نے گھر لینا تھا، جس نے گھر بنانا تھا، یا اوورسیز پاکستانی ہے
جس نے اب یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی تھی، بیسیکلی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی جو انویسٹمنٹ سیکیور سمجھی جاتی ہے، تو اس نے کرنی تھی، تو وہ اس کو اس ٹائم پہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے وہ بالکل پیچھے اٹھ کے بیٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں ڈالر میں پیسے لگا لوں، مجھے وہاں سے جو ڈیویلیویشن ہے میرا پیسہ نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے وہ بالکل پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. اور یہاں کا جو لوکل بائر ہے وہ بھی پیچھے ہو کے بیٹھ گیا کہ کل کو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا بننا ہے. ایسے ہی بالکل. سر اس میں ایک چیز تو یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ملکی حالات کا ذکر کیا اور پوری دنیا میں بڑے بدترین حالات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کیوریز اور بہت سارے سروے ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ کووڈ کے بعد 17.5 سے 18 لاکھ لوگ جو ریئل اسٹیٹ میں انٹر ہوئے ہیں، ان کے نان پروفیشنل ہونے کی وجہ سے بھی ریئل اسٹیٹ پہ بہت سارے بنڈل آئے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یار عمر، بالکل آپ کی یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے. ایکچوئل اٹس ایزی ارننگ سورس ہے ہمارے نزدیک. ہمارا ایک جو ینگسٹر ہے جو باعث سے چلتا ہے، ایون کہ ہم لوگ گھروں میں بھی بیٹھ کے، ہمارے جو چاچے مامے تائے ہوتے ہیں نا، ہمارے اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے جو چاچے مامے تائے کزن وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہی لوگ ہمارے لیے ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لاسٹ ایئر میری سسٹر ان لا ہیں، شی از سیٹلڈ ان UK، تو ان کے نا ریفرنس سے مجھے کال آئی ایک. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کہاں کروں. تو میں انہوں نے کچھ آپشنس دیے کہ یہ آپشن ہے، آپ نے لانگ ٹرم کرنی ہے، شارٹ ٹرم کرنی ہے. تو جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہوتا ہے نا، بیسیکلی وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کا پرابلم سب سے پہلے ڈائگنوز کرتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. جو ایک ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہوتا ہے، ریئل میں کنسلٹنٹ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے ڈائگنوز کرتا ہے کہ آپ کا پرابلم کیا ہے. پھر کیا کرتا ہے، پھر وہ آپ کو اس کے مطابق جو بھی آپ کا پرابلم یا جو بھی آپ کی وہ بیماری نکلتی ہے یا جو بھی آپ کی وش ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ کو ایک سجیشن دیتا ہے. وہ ریپ اپ کر کے دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز ایک اویلیبل ہے، ایک چیز یہ اویلیبل ہے، ایک چیز یہ اویلیبل ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ جو اوورسیز پاکستانی، وہ اٹھا کے وہی آپشنس وہ اپنے کسی کزن کو بات کرے گا، کسی اپنے چاچے سے، مامے سے، تائے سے، کسی نہ کسی ریلیٹیو سے بات کرے گا. تو بات کر کے وہ کہے گا کہ جی میں نے فلاں بندے سے یا کسی بندے سے بات کی ہے تو اس نے مجھے یہ کہا ہے. تو اس کا سب سے پہلا جو اس کے ریلیٹیو ہوں گے، اس کا سب سے پہلا جو اس کو جواب ہوگا نا، وہ یہ ہوگا یار یہ سارے ڈیلر تو فراڈی ہوتے ہیں، اس لیے میں تمہیں لے دیتا ہوں. اب وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ ایک اسکول ٹیچر ہے، جو اس کو لے کے دینے کے لیے ہم ہی بھر رہا ہے، وہ ایک اسکول ٹیچر ہے، یا وہ ایک دکاندار ہے، یا وہ اپنے چھوٹی موٹی کوئی جاب کرتا ہے. اس کا فل ٹائم نہ تو اس کا ریسرچ ہے ریل اسٹیٹ کا، نہ وہ ڈیلی ان ٹچ ہے ریل اسٹیٹ کے ساتھ، نہ اس کو پتہ ہے کون کون سے اس کے جو پیرامیٹرز ہیں میں نے ان کو فالو کرنا ہے، اور میں نے ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف یا ایسی انویسٹمنٹ، سیف انویسٹمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے کیونکہ جو کہ کل کو خراب نہ کرے. اب اسے تو اس کا چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو نان پروفیشنلزم ہے اس نے تباہ کیا. اب اس بندے کے ساتھ کیا ہوا، اس بندے نے بات کی گھر. اب والد سے زیادہ تو کوئی بھی آپ کا جو ہے قریب نہیں ہوتا، سب سے زیادہ قریب تو آپ کا والد ہے. اور والد صاحب سے بات کی اس نے، تو والد صاحب نے کہا کہ یار میرے تو اپنے جاننے والے ہیں، وہ تو پتہ نہیں آپ کا کون سا جاننے والا ہے، وہ میں تو جانتا نہیں، میرے اپنے جاننے والے. میرا ایک دوست ہے، میں آپ کو پلاٹ لے دیتا ہوں. تو ٹھیک ہے، وہ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہی از آلموسٹ سنس 12 ایئر UK. تو وہ 12 ایئرس سے اس نے اسائلم اپلائی کیا ہوا بھائی نے، تو انہوں نے کبھی پاکستان میں نہیں آئے، تو انہیں پتہ بھی نہیں ہے. تو انہیں والد صاحب کو پیسے بیچ دیے تقریباً کوئی 6.4 ملین کے قریب. انہوں نے ایک پلاٹ لے دیا. ابھی ریسنٹلی کوئی مہینہ 2 مہینہ پہلے مجھے انہوں نے نا کہا کہ جی دوبارہ اسی ریفرنس سے مجھے اسی بندے کی دوبارہ کال آئی کہ بھائی آپ سے کام ہے. میں نے کہا بتائیں، حکم کریں. وہ میں نے پلاٹ بیچنا ہے. میں نے کہا کون سا پلاٹ بیچنا ہے؟ انہوں نے مجھے نا وہ
رجسٹری اور وہ انتقال رجسٹری کا جو پیپر تھا وہ بیچا. میں نے کہا یار کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہوتی جو اپرووڈ ہو اور وہ رجسٹری دے. اب میں نے وہ سارا اپنے طور پہ اس کو سارا جو بھی اس کی تھی ریسرچ کی, تو مجھے اس نام کی کوئی چیز ملی نہیں. وہ کیا تھا, بیسیکلی انہیں 4 مرلے جگہ تھی, 4 مرلے جگہ کی وہ رجسٹری تھی. وہ کسی نے انہیں شاملات کی جگہ دے دی. جب اس کا پورا ڈاٹا جا کے میں نے نکلوایا تو وہ شاملات تھی, اس کا قبضہ کوئی نہیں تھا. اب وہ جگہ مل ہی نہیں رہی. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اب اپنے فادر کو وہ کیا کہے گا آپ نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے. اب اگلا بندہ جا کے کہے گا, وہ کہے گا فراڈ کیا, وہ کہے گا کہ آپ کو تو میں نے رجسٹری کروا کے دی ہے. سوسائٹیاں تو فراڈ ہوتی ہیں, سوسائٹی میں تو رجسٹری نہیں ہوتی, الاٹمنٹ ہوتی ہے, وہ تو آپ کو آپ کے نام پہ ہی نہیں ہوتا. تو وہ تو اس طرح کی جا کے لاجکس, جو آپ کا نان پروفیشنل بندہ وہ اس طرح کی لاجکس جا کے دے کے تو وہ آپ کو سیٹسفائی کر دے گا, لیکن آپ کی وہ پراپرٹی تو نہیں ملے گی. اب اس سال میں مجھے انہوں نے دوبارہ کانٹیکٹ کیا, ایک تو اس پرپس کے لیے کیا, تو پھر میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک پراپر آپ وہاں پہ کام کرتے ہو, آپ اس کام کو جانتے ہو. میں یہاں ریل اسٹیٹ کا کرتا ہوں اور میں ریل اسٹیٹ کو جانتا ہوں, تو اس لیے جو اب یو کے لوگ یا اوورسیز جو پاکستانی وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو کنسلٹنٹ سے ہم کنسلٹنسی لیتے ہیں نا, کچھ ٹائم میں بھی اوورسیز رہا ہوں, ہمیں وہ بیسٹ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں اور ہم اس کو بلیو کرتے ہیں. ہم نے وہی فالو کرنی ہوتی ہے جو ہمارے لیگل کنسلٹنٹ نے ہمیں کنسلٹنسی دی ہوتی ہے, جو سلوشن دیا ہوتا ہے, ہمارے ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ نے دیا ہوتا ہے, ایون ڈاکٹرز نے دیا ہوتا ہے, ایون یہاں پہ بھی ڈاکٹرز نے جو آپ کو سلوشن دیا ہوتا ہے, ہم اس پہ بھی جا کے کوئی نہ کوئی پیناڈول اپنی مرضی سے کھا لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس لیے وہ ایک نان پروفیشنلزم جو ہے اس نے آ کے اس انڈسٹری کو واقعی میں جو راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں نا, بلینئر ہونے کے ملینئر ہونے کے چکر میں واقعی میں اس کو بہت ڈینٹ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک سچویشن ہے اس نے بھی بہت ڈینٹ کیا ہے. ایسے ہی کہ یہ تو ایک آپ نے بالکل زبردست آسان الفاظ میں سب کو سمجھا دیا کہ جوتا سلوانا ہے تو ڈاکٹر نہیں سیے گا, موچی کے پاس ہی جانا پڑے گا, اور بیماریوں کا چیک اپ ڈاکٹر کرے گا, موچی نہیں کرے گا. یہ آسان الفاظ. تھینک یو جی, تھینکس الاٹ جی, آپ نے مجھے سنا, آپ نے مجھے برداشت کیا. آئی ایم اویلیبل. میں ایک اپنے اورا کے چینل سے ایک وساطت سے یہ بھی بات کہہ دوں کہ ہماری ٹیم جو اورا کی ٹیم ہے یہ آپ کے لیے اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ نہیں ہے کرائٹیریا کہ ضرور آپ ہم سے پرچیزنگ کریں, لیکن یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کریں آپ ہم سے مشورہ ضرور کریں, اور وہ جو مشورہ ہوگا آپ ڈائریکٹ مجھے کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ہمارے یو این نمبر تو ہوگا, میرا پرسنل نمبر ذرا ہوتا ہے تھوڑا سا اسکیجول ذرا بزی ہوتا ہے تو اویلیبلٹی تھوڑی مشکل ہوتی ہے, لیکن آپ ہمارے یو این نمبر پہ میسج چھوڑ سکتے ہیں. جو بھی بندہ میرے سے بات کرنا چاہے, کسی بھی بارے میں مشورہ کرنا چاہے, جو اس نے پریویس انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا جو آگے کرنے جا رہا ہے, تو جو بھی کرنا چاہے وہ کال کر کے جتنا بھی ٹائم اس کو, وہ رات کو کال کر لیں, دن میں کال کر لیں, کسی ٹائم پہ بھی کال کر لیں. آئی ایم اویلیبل اینڈ وہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ آئی ایم اویلیبل. بہت شکریہ جناب حامد علی بوبک صاحب, بڑا ڈیپلی اوورسیز کلائنٹ کو بھی, ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کو بھی بہت سارے مشورے, اور ساتھ ساتھ حکومت آنے والی حکومت کو بھی بہترین مشورے دیے. نیکسٹ کیا ریئل اسٹیٹ والے جن پروجیکٹ کے ایتھورائز ہوتے ہیں انہیں کو فیوریٹ سمجھتے ہیں, اوورسیز کلائنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس ٹائم پہ انویسٹمنٹ کے لیے, کیا کیا سوچنا چاہیے, اور کیا مشورے دیں گے جناب حامد علی بوبک صاحب. نیکسٹ ویڈیو تک ہمارا انتظار کیجیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.